تو ہماری سوچ کچھ ہے اور قرآن کچھ کہہ رہا ہے. ہم اپنے حساب سے جس کو مستی کہتے ہیں اللہ کے نزدیک وہ کیا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں. ہم اپنے حساب سے جس کو دکھ سمجھتے ہیں مصیبت سمجھتے ہیں اللہ کے نزدیک وہ کیسا ہے. آقا فرماتے ہیں دو چیزیں ایسی ہیں جس کو لوگ مایوب اور برا سمجھتے ہیں حالانکہ دونوں چیزیں ان کے حق میں بہتر ہے. آقا فرماتے ہیں ایک موت ہے جس کو لوگ برا سمجھتے ہیں ابھی نہیں مرے ابھی نہیں مرے. لوگ موت کے ڈر سے بچنے کے لیے جماعت چھوڑ دی مسجد میں جانا چھوڑ دیا لوگ اپنے گھر میں نماز پڑھنے لگے. بہت سارے جنتی کورونا کال میں بھی مسجد کو نہیں چھوڑا مسافہ نہیں چھوڑا نمازی کے ساتھ مل کے رہنا نہیں چھوڑا. کوئی بیماری اڑ کے نہیں لگتی. ہم کسی ویگیانک کی بات نہیں مانتے ہم مصطفیٰ جان رحمت کی بات مانتے ہیں. میرے حضور نے کہا کہ بیماری اڑ کے نہیں لگتی ہے یہ بالکل فیکٹ ہے کہ بیماری اڑ کے نہیں لگتی ہے. اور حضور نے ایک دوسری حدیث میں جہاں اس طرح کے امراض سے بچنے کی تعلیم دی ہے اس طرح کے مریضوں سے بچنے کی تعلیم دی ہے تو وہ اس تعلیم میں بھی حکمت یہی ہے تاکہ ہمارا ایمان کمزور نہ ہو کہ ہمیں اس کا مرض ہم کو لگ گیا ہے. احتیاط کے طور پر بچنے کی صلاح بچنے کا مشورہ مصطفیٰ نے دیا ہے. ورنہ دل میں یہی بات جمی رہنی چاہیے کہ جس وقت جس حالت میں موت متعین ہے نہ ایک انچ نہ ایک منٹ پہلے نہ ایک منٹ بعد میں اور جس جگہ موت متعین ہے ایک انچ اس سے آگے ایک انچ اس سے پیچھے موت واقع نہ ہوگی. اپنے وقت پہ اپنی جگہ پہ موت واقع ہو کے رہے گی. جس موت کو میں بوجھ سمجھتا ہوں جس سے ڈرنے کے چلتے میں نے وضو چھوڑ دیا جس سے ڈرنے کے چلتے میں گھر میں بھی تنہائی میں ماسک لا کے لیتا ہوں جبکہ ماسک کی حکمت یہی ہے کہ آپ جب باہر گھر سے نکلیں تو ماسک لگا لیں کیونکہ آپ بازار میں جن لوگوں سے بات کر رہے ہیں اگر وہ کورونا سنکرمت ہے تو ان سے بات کریں گے تو ان کے منہ کے راستے سے کیڑے اڑ کر آپ کے منہ میں داخل ہو جائیں گے وہ جراثیم ناک میں گھس جائیں گے. اسے ناک اور منہ اچھی طرح ڈھکا رہے تاکہ جراثیم اندر نہیں جائے. لیکن ہم موت کے ڈر سے ایسا حواس پاکتا ہوا یہ انسان کہ گھر میں اکیلا ہے پھر بھی ماسک لگائے ہوا ہے کار میں اکیلا ہے پھر دوسری پھر بھی ماسک لگائے ہوا ہے. یعنی موت سے زیادہ ڈرنا اسے ڈرنا سہنا گھر سے باہر نہیں جانا. الحمدللہ اس گئی گزری حالت میں بھی جہاں اگرچہ مسلمانوں کے گھر میں دینداری 100% نہیں رہی 10% بھی ہی دینداری ہے لیکن اس کے باوجود دنیا کو پتہ چل گیا مسلمانوں کی بے خوفی مسلمانوں کی بے باکی کورونا سے نہیں ڈرنا کورونا کے خلاف تو کورونا سے نہیں ڈرنا بے باک رہنا. اور دنیا کے سارے لوگوں کا ڈر اور خوف امریکہ کا شہر گزر گیا گھر میں لوگ سہم رہے ہیں. یعنی موت کے ڈر سے یہودی نصرانی کرسچن عیسائی ہندو بودھ جین سارے لوگ جو کورونا سے ڈرے اس کے مقابلے میں الحمدللہ مصطفیٰ کا غلام مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والا وہ کورونا سے اتنا نہیں ڈرا تو دنیا والوں کو پتہ چل گیا کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ موت سے نہیں ڈرتے موت سے کافی ڈرا کرتے ہیں موت سے مومن نہیں ڈرا کرتے ہیں. یعنی اس نئی دوسری حالت میں بھی مسلمانوں کی بے خوفی نے اسے برداشت کرنے پر مجبور کر دیا کہ اتنی بدعملی کی کیچڑ میں مسلمان لطفت ہے پھر بھی اسے موت کا کوئی ڈر نہیں چونکہ کہ رب نے کہہ دیا ہے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. جب موت کا وقت آئے گا تو ایک منٹ نہ آگے ہوگا نہ پیچھے ہوگا. أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ چاہے وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ چاہے مضبوط مکان میں تم بند کیوں نہ ہو جاؤ موت وہاں جا کے رہے گی. موت پر اٹوٹ وشواس اللہ کی تقدیر پر اسی وشواس نے مسلمانوں کو بے خوف بنا دیا. اسی وشواس نے مسلمانوں کو موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جینے کا طریقہ سمجھا دیا. اگر اسی طرح کے وشواس اور بھی دوسرے میٹر میں ہو جائے جیسے روزی اللہ دینے والا ہے اللہ فرماتا ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین اللہ زبردست روزی دینے والا ہے. لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق غریبی کے ڈر سے بچوں کو قتل مت کرو کہ روزی ہم تمہیں بھی دیتے ہیں تیرے بچوں کو بھی دیتے ہیں چاہے بچہ ایک ہو تو بھی ہم روزی دیں گے چاہے بچہ 10 ہو تو بھی اللہ روزی دے گا. یعنی بچوں کو روزی تم نہیں دیتے ہو تم ایک مادھیم ہو تم ایک ذریعہ ہو تم ایک میڈیم ہو جو بچوں کی سرپرستی کر رہے ہو باقی تو روزی اللہ دیتا ہے. ورنہ ایک آدمی جس کی شادی نہیں ہوئی ہے وہ 5 روپے ماں سے بھیک مانگ کے وہ بازار جاتا ہے چائے پینے کے لیے لیکن جب اسی کی شادی ہو جاتی ہے
ہے 4 بچے ہو جاتے ہیں وہی اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے والا بن جاتا ہے. قرآن میں آیا ہے کہ اگر تم فقیر ہو شادی کرو اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا. یعنی گناہوں سے سماج کو روکنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی وقت پہ شادی کرے. یعنی لڑکوں کی شادی وقت پہ ہو, لڑکی کی شادی وقت پہ ہو, اور کام کاج نوکری کے انتظار میں شادی کو مؤخر نہ کیا جائے, ورنہ چور دروازے سے بدکاری سماج میں داخل ہوتی ہے. بدکاری کے بہانے میں جہاں اور دوسرے امور کا دخل ہے, فلم کا, بے حیائی کا, بے پردگی کا, فحاشی کا, عریانیت کا, وہی ایک بڑا دخل شادی میں تاخیر کا بھی ہے. لڑکوں کی دیر سے شادی ہونا, لڑکیوں کی شادی لیٹ سے ہونا. بخاری شریف کی حدیث میں آیا ہے کہ اگر اولاد کی شادی میں تاخیر ہوئی, اس نکاح کی تاخیر کی وجہ سے اولاد کا پاؤں پھسل گیا, اگر وہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس جرم میں ماں باپ بھی شریک سمجھے جائیں گے. یعنی تم نے شادی میں تاخیر کی جس کی وجہ سے ان سے گناہ سرزد ہوا, اس گناہ میں ماں باپ بھی شریک مانے جائیں گے. ماں باپ کی جتنی بھی ڈیوٹیز ہیں ان ساری ذمہ داریوں میں ایک بڑی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ بچوں کو اچھا ادب سکھائے اور مناسب وقت کو اس کی شادی کرا دے. یعنی جیسے ہی بچہ جوان ہو شادی کرا دے, شادی کرنے کے بعد بہت ساری بیماریوں سے بچہ محفوظ ہو جاتا ہے. 18 سال کی عمر میں اگر شادی کرا دیے جائے تو شادی کے بعد احتلام کی بیماری جو چہرے کا گوشت کو ختم کر دیتی ہے, نائٹ فال کی بیماری جو بدن میں سے گوشت نکال کر ہڈی میں بدن کو تبدیل کر دیتی ہے. بے شمار لوگ ہیں شادی ان کی ہوئی ہے 35 سال کی عمر میں, وہ جوان ہوا ہے 16 سال میں. 16 سال سے لے کے 35 سال کی عمر تک اگر کوئی گناہ نہیں بھی کرے, نہ مشت زنی کرے, نہ اکلام بازی کرے, نہ جانور سے صحبت کرے, نہ تمہاری بازی کرے, نہ اور کوئی غلط کام کرے, مگر اس کے باوجود جو کہ نیچرل چیز ہے احتلام کا ہونا, رات میں بستر کا کپڑے کا خراب ہو جانا جوان ہونے کے بعد, اب وقت اگر شادی میں تاخیر ہوئی تو احتلام ہوتے ہوتے جریان کا ایسا مرض آدمی کو ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے آدمی سوکھ کے کانٹا ہو جاتا ہے. ڈاکٹر مشورہ دیتے ہیں فوری شادی کرا دیے جائے. وہی جو سوکھ کے کانٹا ہو گیا, شادی ہوئی, شادی کے 2 مہینے کے بعد موٹا تازہ پروا ہو جاتا ہے, کیونکہ جس وجہ سے اس کو پرابلم تھا وہ وجہ دور ہو جاتی ہے. شادی مناسب وقت پہ ہو. بہت سارے لڑکے شکایت کرتے ہیں حضرت آپ خطاب کرتے ہیں ہر پہلو پہ سماج میں پھیلی ہوئی ساری برائیوں کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں, اس پہ کیوں نہیں خطاب کرتے ہیں کہ لڑکے کی عمر ہو گئی 35 سال مگر گارڈن شادی بھی کرواتے ہیں. میں کیا کروں, عزت ہوں, میں خاندان کی آبرو بچاؤں یا پھر میں اپنی جسمانی کیفیت کو دیکھوں. آج بہت سارے بچے شادی میں تاخیر کی وجہ سے ہفتے میں مہینے میں ایک بار ان جگہوں پہ جا کر کے نگاہوں کو سیکھتے ہیں اور اپنے بدن کو آلودہ کر کے چلے آتے ہیں جہاں لائسنس ہولڈر طوائف ہے اپنے آشیانوں اور کوٹھوں کو آباد کرتی ہے. اس کا جرم, اس کا مجرم کون, اس کا مجرم وہ باپ ہوگا جو اپنے بیٹے کی شادی میں تاخیر کرتا ہو. ایک حکمت یہ بھی ہے جب شادی ہوگی 40 سال 35 سال میں, بچہ پیدا ہونے کے بعد, بچہ پیدا ہونے میں تاخیر ہوتی ہے تاخیر نگاہ کی وجہ سے, اور جب بچہ پیدا ہوا 40 سال میں, ہم ہو گئے 60 سال کے, میرا بیٹا 20 سال کا ہوا, میری بیٹی 20 سال کی ہوگی. 60 سال کے بعد آدمی کے بدن میں کمزوری پیدا ہوتی ہے, بھاگ دوڑ کرنے کے قابل نہیں رہتا, شادی بیاہ اچھا رشتہ تلاش کرنے میں بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے اور شادی کا مینج کرنے میں پریشانی ہوتی ہے. اس بڑھاپے میں بیماری کا خیال کرے کہ بچوں کی شادی کا خیال کرے, یعنی خود موت کے بستر پہ ہے اور بچے اب اس کے جوان ہو رہے ہیں. اگر انہوں نے ٹھیک مناسب ٹائم پہ 18 سال میں شادی ہوئی ہے, اگر بچہ ہو گیا 20 سال کی عمر میں, یہ 40 سال کی عمر کا ہوگا اور ان کا بچہ 20 سال کا ہو جائے گا. 20 سال کا ایک شاندار پارٹنر اس کا ہو جائے گا. یعنی ابھی یہ جوان خود 40 سال کا جوان ہے, ان کا بچہ 20 سال کا ہو گیا. اب دونوں پارٹنر مل کر ترقی کریں گے, گھر کو بہتر سے بہتر ڈھنگ سے اس کو آراستہ کریں گے. اور بیٹی کی اگر بیٹی ہوئی, بیٹی کی شادی بیاہ بھاگ دوڑ کر کے سارا نمک سے لے کر کے فرنیچر پر سارا سامان وہ اکیلے خرید کے لائے گا, دوسروں کا محتاج نہیں رہے گا, بلکہ وہ سارا کام بھاگ دوڑ کے خود کرے گا. یہ ساری حکمت ہے. اسلام نے کہا جیسے ہی جوان ہو تیرے بچے فوری شادی کا انتظام کر دے. اگر تاخیر نکاح کی وجہ سے لڑکوں سے گناہ ہوا, لڑکی سے گناہ سرزد ہوا, ماں باپ اس میں شریک سمجھے جائیں گے. یعنی مناسب وقت پہ شادی ہو تاکہ صحت اس کی بچی رہے, صحت خطرے میں نہ پڑے, سماج خطرے میں نہیں پڑے. مصطفیٰ کے اس
قانون کو दाग पे रख देने वाला आज उसे महसूस हो रहा है कि समाज में किस कदर बुराइयां बेहयाइयां पैदा हो रही है। इसके सत्य बाप के लिए पैगंबर आजम के ज़ाब्ते पर अमल करना पड़ेगा, यानी हुजूर के एक सुन्नत पर अमल, हुजूर के एक फरमान पे अमल बेशुमार बुराइयों के दरवाजे को बंद कर देता है। जिंदगी की जो लज्जतें फीकी हो गई है, उन लज्जतों को दोबारा वापस लाने में मुस्तफा की सुन्नतों पे अमल करना एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जब से मैंने आका इस्लाम की तालीमात को दाग पे रखा और अपनी मनमानी शुरू कर दी, अपने हिसाब से जीना शुरू किया, अपने मन से जीना शुरू किया, उसके हिसाब से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें अपनी बदअमली की सजा यह दिया कि पैसे आज है, मकानात है, गाड़ियां है, सब कुछ है, सच्ची खुशी नहीं है। आज समाज में नफरतें हैं, आज समाज में दूरियां है, समाज में घमंड है, इसलिए कि हमारे पैसा कमाना जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद बना लिया, लेकिन हमने मानवता नहीं सीखी, हमने ह्यूमैनिटी नहीं सीखी, हमने हुजूर के पैगाम को ताक पे रख दिया। समाज में कैसे जिंदा रहना है, पड़ोसी से कैसे सलूक करना है, औलाद के क्या हक है, बीवी के क्या हक है, रिश्तेदार के क्या हक है, पड़ोसी के क्या हक है, मैंने इन सारे हुकूक को पामाल किया। सिर्फ पैसा कमाना जिंदगी का हमने मकसद बना लिया। पैसा चाहिए, पैसा कमाओ, पैसा रहेगा, सारे लोग झुकेंगे, सारे लोग पांव चूमेंगे, सारे लोग दरवाजे पे आएंगे। आज पैसा तो आ गया मगर दोस्त कहां चला गया, पैसा तो आ गया मगर मोहब्बत कहां चली गई। आज समाज में जो नफरतों का माहौल है, जो मोहब्बत के रुखसत हो जाने का माहौल है, हर आदमी घमंड का पुतला बन गया, हर आदमी दूसरों से उम्मीदें वाबस्ता किए हुआ है, अपनी ड्यूटीज और अपनी जिम्मेदारी को भूले हुआ है। हमारी भी ड्यूटीज कुछ बनती है नहीं, वो सिर्फ दूसरों से एक्सपेक्टेशन यानी उम्मीदें वाबस्ता किए हुआ। उनको सलाम करना चाहिए, उनको मेरे पास आना चाहिए, वो नहीं आया, वो बड़ा है तो हम उससे कम है क्या, वो भी बड़ा है ये भी बड़ा है, अब वो भी तन्हा ये भी तन्हा। दौलतें बढ़ गई, हिस्से में तन्हाई आई है, दौलतें बढ़ गई, हिस्से में नफरतें आई है, दौलतें बढ़ गई, हिस्से में हसद आया है, दौलतें बढ़ गई, हिस्से में बुग़्ज़ आया है, दौलतें बढ़ गई, हिस्से में एक दूसरे की जड़ों को काटने की कैफियत आई है। जबकि जन्नती सोसाइटी, जन्नती माहौल